ہم نے سمجھا شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم نے وہ رات بڑی تکلیف سے نکالی۔ جب صبح ہوئی تو آپ غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گم پا کر ہم تو ساری رات بڑے ہی پریشان رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا اور جنوں کو جا کر قرآن سنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے گئے اور جنوں کے پاؤں اور ان کے آگ کے نشانات ہم کو دکھائے۔ پھر فرمایا انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تمہاری خوراک ہے، اور اللہ کا نام لینے کی برکت سے وہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت سے بھرپور ہو جائیں گے، اور مینگنیاں تمہارے جانوروں کا چارہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں چیزوں یعنی ہڈی اور جانور کی لید وغیرہ سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی یعنی جنات کی خوراک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک اور مخلوق کو جو ہے سنا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا سسٹم اور حق کے اوپر جو اور توحید کے اوپر جو پورا سسٹم بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، وہ تو ویسے ہی چلنا ہے نا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کوئی بہت بڑے کاز کے لیے کام ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اگر ایک شخص وہاں سے ناراض ہو کے نکل جائے یا چند افراد کہیں کہ ہم نے نہیں یہاں کام کرنا، تو کیا وہ ادارہ رک جاتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں رکتا۔ وہ اور لوگوں کو شامل کر لیتا ہے، اور لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں، انہی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا وہ فرسٹریٹ ہو کر ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنا حصہ صحیح جگہ نہیں نہ ڈالیں گے تو وہاں پہ ویکیوم نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق سے وہ کام جو ہے وہ لے لیں گے۔ تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی نیکی کا موقع ملے نا تو مجھے اپنا حصہ وہاں پہ ڈال دینا ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک سزا سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کی کائنات کو دیکھ کر ہی انسان کوئی کیلکولیشن ہی کر لیتا ہے۔ وہ کیلکولیشنز ہی انسان کو بتا دیتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ یہ سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی کریشن ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی آپ کو دنیا میں ملیں گے جو نان مسلمز تھے، جو کہ ایسے خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوئے جہاں اسلام تھا، لیکن انہوں نے کائنات کو دیکھ کر اور انہی کیلکولیشن سے جو ذہن میں سوچیں آئیں وہیں سے جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کر لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ پس اے پیغمبر آپ ایسا صبر کیجئے جیسا صبر اولو العزم رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب کی طلب میں جلدی نہ کیجئے، اور دیکھ لیں گے کہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدگاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ یہاں پر صبر کرنا ہے، اور صبر کن کی طرح کرنا ہے؟ جو اولو العزم رسول تھے ان کی طرح کرنا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی رول ماڈل ہے نا کہ ہم بھی یہی سوچیں کہ ہم نے صبر کس لیول کا کرنا ہے۔ ہم نے وہ نہیں کرنا میں اپنی ہمسائی کو دیکھ کے صبر کروں، کسی کے ساتھ کلیگ کو دیکھ کے کروں، یا یہ کہ جتنی بس میں سمجھتی ہوں میری کیپیسٹی ہے، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے تو بس میں چھوڑ دوں۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے 5 اولو العزم جو انبیاء ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں ایک والدہ کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے کہیں، وہ 3 دن میں تھک جاتی ہے، اریٹیٹ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا دماغ اڑا دیتے ہیں یہ، میں کب تک ان کو کہوں، اور ان کی مار پیٹ شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس سوسائٹی میں رہتے تھے، والد نے ساتھ کیا کیا، سوسائٹی نے کیا کیا، آگ میں پھینک گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں امتحانات کی لمبی لائن ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ سبمٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے رب کے آگے جھکنے والا ہوں، جو میرے رب نے کہا میں کرنے والا ہوں۔ ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو کیا ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ ہم تو دوسری آزمائش میں تھک کے کہتے ہیں بس اب نہیں مجھ سے اور برداشت کیا جاتا، اور شکایتی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔
پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جا کر ان کو بات کرنی تھی، فرعون کے مقابلے پہ ان کو آنا تھا، اور پھر وہ والی قوم جو کہ سلیو مینٹیلٹی کے ساتھ رہ رہی تھی اس کی اصلاح کرنی تھی، جو کہ بار بار ان کا جھکاؤ شرک کی طرف ہو جاتا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے ان کی تمام باتوں کو جھیلتے ہوئے ان کو پیغامات پہنچائے۔ ہمارے بھی کئی دفعہ خاندان برادری میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بڑی سختی کرتا ہے، یا یہ کہ وہ ہمیں دوبارہ سے انہی غلط پریکٹسز کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو کیا ہمارے اندر وہ استقامت ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں؟ پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ کیسے کیسے معجزے لے کر آئے، اور پھر ان کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ تو کئی دفعہ آپ دین کی بات بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ اس طرح سے ویلیو نہیں دیتے، آپ کی بات نہیں سنتے۔ کیا ہم پھر بھی دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں؟ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ ہر جگہ پہ ہم دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے کیسے کوئی بات کی، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ اگر کسی کو کچھ کہا بھی اور اس کے کہنے کا انداز بھی کس قدر خوبصورت تھا کہ لوگ جو تھے وہ خود بخود سمجھنا شروع ہو جاتے تھے، اور جو نہیں سمجھتے تھے تو پھر کیا ہے کہ ان سے صحیح انداز میں ہیلدی طریقے سے کنارہ کشی جو ہے وہ بھی اختیار کی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے نا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کہ تم جلد بازی نہ کرو کسی قسم کی۔ یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ انسان کو کئی دفعہ بہت مشکلات میں ڈال دیتی ہے، کہ ہمارا یہی حال ہوتا ہے نا، مطلب ہر چیز میں جلد بازی۔ بچہ ضد کر رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ میں نا اریٹیٹ ہو جاتی ہوں، میں بڑی دیر برداشت کرتی ہوں، پھر میں بچے کو سب کچھ وہ دے دیتی ہوں۔ جب وہ ضد کر رہا تھا، اس نے ابتدا کی، تب میں نے کہا یہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا، اور نہیں ملے گا۔ لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے پہلے اس نے جو ہے 8-10 دفعہ چیخیں ماری، پھر وہ فرش پہ لیٹا، پھر اس نے منہ بنایا۔ بڑا بچہ ہے تو اس نے 2 دن کھانا اپنی طرف سے ان کو شو کیا، نہیں کھا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی وہ سروس سے اس نے کھانا چھپ کے منگوا بھی لیا، دوستوں کے ساتھ باہر کھا بھی لیا، گھر آ کے یہ کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے اس وقت کہ ہم فوراً جلد بازی میں کیا کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں گھروں میں طلاقیں بھی اسی جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان ان معاملات میں جو اپنے اندر وہ صبر ہے، وہ استقامت ہے جو کہ ہمارے انبیاء نے دکھائی ہے، اس کو اختیار کرے، کیونکہ زندگی جو ہے نا اس تیزی کے ساتھ فیصلے کرنے سے نہیں گزرتی۔ 26واں پارہ سورہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ان پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پہ جو جنگ کے موقع پہ جو وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں، اور جیسے وہاں پہ جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کی کیا ڈسٹریبیوشن ہوگی، ان کے لیے کیا سسٹم ہوگا، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو خاص بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، دیکھیں پھر ایمان اور عمل صالح کی آ رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس میں شامل جو کیا گیا خاص طور پہ بہت فورسفلی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی اتارا گیا ہے، کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی ہے، یعنی اس کی طرف دوبارہ سے ری انفورس کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہمارا ہوگا وہ کس طرح سے آنا چاہیے۔ یہ خود ساختہ پرنسپلز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ نیکی کا کام ایسے کرنا چاہیے، بلکہ اس پرنسپل پہ، اس بنیاد پہ ہوگا جو کہ اللہ رسول کی طرف سے ہوگی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو گردنوں پر وار مارو، اور جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے ایک سسٹم بنانے کی ضرورت تھی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو پکڑ لیا جائے تو اب کیا کرنا ہے کہ چھوڑنے کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے، یعنی یا تو ایکسچینج پروگرام ہوگا،
یا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ان سے کوئی ٹیلنٹ سیکھا گیا، یعنی اگر کوئی پڑھا لکھا تھا شخص تو اس کو کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں اتنی تعلیم دے دیں، اتنے لوگوں کو ہمارے پڑھا دیں، یہ اپنا ٹیلنٹ سکھا دیں تو پھر ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، یا یہ کہ کوئی فدیہ لے کے کسی اماؤنٹ لے کے جو ہے اس کو چھوڑا جائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اسلام میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کیونکہ اصلاح کے لیے ہے، سلامتی کے لیے ہے، پیس کے لیے ہے، تو شاید ہر ایک کو فوراً ویسے ہی ریلیز کر دینا چاہیے. اور عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں مسلمان ہونے کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ بس معاف کر دیں اور چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں. لیکن ہم یہ بات وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ سچویشنز میں اگر ہم کسی کو چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کہیں، کوئی سسٹم نہ بنائیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں. اور جہاں پہ یہ جنگی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر حسن سلوک تو اپنی جگہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی مثالیں شروع سے لے کر اب تک قائم کی گئی ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے کسی کو پکڑا ہے انہوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور جب بھی ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہوئے کسی دشمن کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا ہے. پوری دنیا میں آپ کو ایسے وار سیلز جو مل جاتے ہیں جہاں پہ ٹارچر سیلز ہوتے ہیں، جب وہاں سے لوگ ریلیز کیے جاتے ہیں اور ان پہ کئی دفعہ مقدمے چلتے رہتے ہیں، یا ساری زندگی کے لیے کوئی چیز ان کے بارے میں پروو ہی نہیں ہو پاتی کہ انہوں نے یہ ظلم کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، یا کچھ انہوں نے غلطی کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی، اور کچھ بھی ان کو بالکل ہینڈی کیپ کر کے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسلام ایسے سسٹم کو بالکل نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے، اسلام میں یہی ہے بات وضاحت سے بتا دی گئی ہے ہمیں کہ اگر کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو ایک سسٹم کے تحت جو ہے پورا فائدہ، اس کو بھی فائدہ دیا جائے گا، اس کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح طریقے سے ریلیز بھی کیا جائے گا. انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا جسے انہیں شناسا کر دیا ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ شہداء کی بھی بات آ گئی، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد، اور پھر وہی بات ہے کہ اس میں سارے معاملات کو دیکھنا، یہ بھی ایک آرگنائز قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور اس میں بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ، جہاں ہم اپنے ملک کے قوانین کو سمجھیں، اپنے سسٹم کو سمجھیں، ہم وہاں پہ اسلامی طریقہ جو ہے اس میں بھی ساری چیزوں کو شامل کریں اور اس سے ایک قسم کی انرجی بھی سب کو دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے مساوی ہو. آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایسا کوئی عمل نہیں. پھر آپ نے فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے روانہ ہو تو تم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی واپسی تک مسلسل نماز پڑھو اور بلا ناغہ روزہ رکھتے چلے جاؤ؟ اس نے کہا، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد کا گھوڑا جب ادھر ادھر چرتا ہے تو اس سے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس جواز ہی نہیں ہے، اس کے بہتر کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے 6 اعزاز ہیں. پہلا، پہلے ہی لمحے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. دوسرا، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. تیسرا، قیامت کی مصیبتوں سے وہ مامون رہتا ہے. چوتھا، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا فقط ایک ہی یاقوت دنیا اور اس میں جو بھی ہے سب سے قیمتی ہے. پانچواں، گوری گوری بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے. چھٹا، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ 6 بتائی گئی ہیں کیٹیگریز، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں نے لوگوں کا موریل ڈاؤن کرنے کے لیے شہادت کے معاملے میں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک بہت بہادر فوجی ہوں یا بہادری سے جو ہے دفاعی نظام میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں جاؤں گا تو مجھے کیا کیا بشارتیں دی گئی ہیں میری ان پہ نظر ہے، اس کو صرف اس بات پہ جو ہے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ تم حوروں کی وجہ سے جا رہے ہو. جبکہ آپ دیکھیں ہم اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی چیز ہے، یہ قیامت کے دن کے مصیبتوں سے بچانے والی ہے، یہ سر پہ تاج رکھنے والی ہے. یعنی جو عزت و اکرام جو ہے ایک شہید کو ملتا ہے، ہم اس کے رتبے کو ان باتوں سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے رویے سے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ بچا کے رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گی، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جائیں گے یہ ان سے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے روزیاں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی پر ہوں گے. مومنوں کی زمین ملک شام میں ہے، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے. تو یہاں پر ہم یہ سارے اسباق جو ہیں اچھی طرح سے سیکھیں اور ان کے بارے میں جو ہے ہم غور و فکر بھی کریں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ
اور برباد ہوا، اگر اسے مال دیا جائے تو وہ خوش ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہے، یہ برباد ہوا اور خراب ہوا، اگر اسے کانٹا چبھے تو نہ نکالا جائے، اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے اور اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، پاؤں خاک آلود ہیں، اگر اس کی ذمہ داری پہرے پر ہے تو اسے بخوبی انجام دے رہا ہے، اور اگر وہ پیش قدمی کرنے والے لشکر میں ہے تو وہاں بھی مطمئن ہے، اگر وہ چھٹی مانگے تو اسے چھٹی نہ ملے، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو۔ تو اصل کیا ہے، جو لوگ اس مارکے کے لیے نکلتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں نا، ان کے نزدیک دنیا امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، ان کو دنیا کی فکر پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ کئی دفعہ ہم جب ایسی بات سوچتے ہیں کہ اچھا اگر کسی کو جو جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہے یا اس نے فوج کو یا دفاعی نظام کو جو ہے اس میں اس نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو ان کو تو یہ آسانی مل گئی، ان کو تو یہ فیسلٹی مل گئی، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ان کی اور ان کے گھر والوں کی ہمیشہ کے لیے کیا کیفیت ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک انسان جو عام ہوتا ہے نا، جو دفتر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے اچھا میں دفتر جا رہا ہوں، ہونے کو تو اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس میں پھر بھی 50% چانس ہے نا، اور زیادہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ شخص گھر واپس آ جائے گا۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک فوجی کے گھر والوں کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب فوجی جب روزانہ صبح جا رہا ہے اپنے دفتری معاملات میں اور اس کے بعد محاذ پہ اور مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی لمحے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے، وہ ہر ایکسرسائز کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہمارا پیارا جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ صرف اللہ کی خاطر ہے جو انسان اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، کہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے۔ یعنی ان خاندان والوں کی بھی بڑی ایک بہادری ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ مائیں جو ہوتی ہیں پیچھے سے اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، ان کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نکل کے جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری لمحہ اور ہم واپس نہ آ سکیں۔ تو شہادت جو ہے اس کے بارے میں جو کچھ بشارتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں ان پہ نظر رکھتے ہوئے ایسے تمام لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خاندان والوں کی بھی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہیں انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی ناراض کردہ چیزوں سے ناخوش ہوئے ہیں، پس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے اور اسی لیے کہ کافروں کا بھی کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہوں گے وہ دنیا ہی میں فائدہ اٹھا لیں گے اور مثل چوپاؤں کے کھا رہے ہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا گیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے جن کا مددگار کوئی نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو نکالا جاتا ہے کسی جگہ سے تو کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ ہم یاد کریں وہ واقعہ جب کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی اذیتیں دی اور پھر مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو نہایت حسرت سے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ سے فرما رہے تھے کہ مکہ تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والی اور محبوب ہے اور مجھے بھی بہت محبوب ہے، اور اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دنیا میں ایسا مقام ہو سکتا ہے، ایسا شہر ہو سکتا ہے، ایسی بستی، ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کی خاص کوئی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے فلاں شہر بہت اچھا لگتا ہے تو یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے کہ انسان کسی جگہ پہ رہتے ہوئے، کئی دفعہ آپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کوئی کام کیے ہوتے ہیں، ایسے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ وہ مقام آپ کو بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا ہی پیرو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ اس جنت کے وصف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟
دراصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے جنت کی کوئی ڈسکرپشن پڑھی اور خاص طور پہ اس طرح کی جس میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہیں، تو ہم نے نا دنیا کے حساب سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی کہ شہد وہ تو چپکنا شروع ہو جائے گا، دودھ وہ تو ویسے ہی یہاں نہیں پیا جاتا، ہمیں ناک بند کر کے پینا ہوتا ہے، بڑی سمیل سی اس سے آتی ہے، تو کیا ہوگا، دودھ کی نہر امیجن کرتے ہیں وہ تو بڑی سمیل آ رہی ہوگی، پانی کو چلے ہم کچھ لیول تک انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں جس سے شراب ہے اس کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن دی ہے نا وہ بتاتی ہے، جیسے پانی جو ہے اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، دودھ جو ہے اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہترین ہوگا، وہاں پہ شراب کی نہر جو ہے وہ بھی لذت والی ہوگی، وہ بدبودار یا ایسی نہیں ہوگی کہ جو انسان کے لیے مسائل پیدا کرے، اور شہد جو ہے وہ بھی بہت صاف ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے، اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ نہیں ہے، تاکہ ہمارے لیے کوئی موٹیویشن اس میں موجود ہو۔ اور میں بعض ایسے ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ موازنہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے، وہ سیل کس طرح سے آ جاتی ہے، سیل تبھی آنی شروع ہو جاتی ہے جب انسان کیا کرتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو خواہشات جو ہے نا وہ ہمیشہ انسان کے لیے مسائل لے کر آتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہر وقت انالیسس کرتے رہنا چاہیے، یہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے۔ اگر میری وانٹ ہے تو پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ اللہ کے کسی حکم سے تو نہیں ٹکرا رہی، یا کہیں پر میں کسی حرام راستے پہ تو نہیں جا رہا، یا میں کہیں پہ انکار کرنے والا تو نہیں بن رہا۔ تو اپنی خواہشات کو پھر انسان اپنی اس اوریجنل سپاٹ پہ لے آئے کہ ٹھیک ہے میرا بہت سی چیزوں کو دل چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چاہت کو پورا کیا جائے، یا اگر چاہتوں کو پورا کرنا بھی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک انسان دائرہ کار تو اس کے لیے متعین کرے نا۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے بھی کہا گیا، اور وہی بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اصل ہمارا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کام کرنا شروع کریں۔ دوسرا یہ کہ جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں، کیونکہ وہی ابھی بات ہم نے کی نا خواہشات کی، تو مسئلے مسائل تو انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ انسان جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرے کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھے اس بات پہ کہ کس طرح سے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو بخش دے جو گناہ میں نے پہلے کیا یا جو بعد میں کیا، جو اعلانیہ کیا، جو چھپا کر کیا، اور جو میں نے زیادتی کی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں گے تو ان کے لیے ہی بہتر ہے۔ اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر انسان ایسے معاملات میں اپنے لیے کلیئرٹی نہ رکھے تو اور مشکلات بھی زندگی میں آتی ہیں، جس میں بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے تعلقات کی بھی خرابی کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ صلہ رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے اور قطع رحمی کرنے والے کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا میں بھی اس کا عذاب دے اور آخرت میں بھی اس کے عذاب کو اس کے لیے جمع رکھے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والا ہی اصل صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر جاتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر قرآن کے ساتھ تعلق کو بہترین بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ قرآن پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے ضرورت اس میں۔ سب سے پہلے تو انسان کی نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال اور تقریرات کی روشنی میں سمجھا ہے، اور اسی لیے اگر انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی فہم کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے اور بہت سی تعویلیں نکالے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علم معرفت کے لیے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے فخر اور جھگڑے کے لیے اور دلیل کے طور پر اور ظلم کی غرض سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ بڑی عمر میں آ کر بھی، یعنی ہر عمر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ ہم قرآن پہ تدبر کریں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بار بار عقل والوں کو خطاب کرتا ہے، اولو الالباب کی بات کی جاتی ہے۔ تو نزول قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایمان لانے کے بعد اسے سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تو جب تک ان کو اس کا معنی نہ سمجھ آتا وہ اس سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، بلکہ اسی پر غور و فکر کرتے، اسی کو بار بار توجہ دیتے کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی قرآن مجید میں تفکر کیا کرتے تھے۔ تو تفکر کے لیے انسان جب بار بار پڑھے گا تو ایک تو انسان کا ثواب جو ہے وہ بڑھے گا، دوسرا کیا ہے کہ اس کو اپنے مسائل کے حل بھی ملنا شروع ہوں گے، اور اسی طرح سے انسان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو کسی ایک عالم نے خوب کہا ہے کہ دین میں سمجھ حاصل کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا قائد ہے جو نیکی اور تقوی کی طرف لے جاتا ہے اور بہت ہی عدل والا قاصد ہے۔ بے شک ایک نیک فقیہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی شیطان پر بھاری اور شدید ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے لیے ایک جو لمحہ فکریہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیمات اور بہت کچھ اور پڑھنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن قرآن مجید کے تدبر پہ یا اس پہ غور و فکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارے لیے مشکلات رہیں گی۔ پھر آپ دیکھیں اگر کچھ لوگ اس پہ غور و فکر کرنے کی طرف جاتے بھی ہیں تو وہ ایسے الجھاؤ میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن کو جس طرح سمجھنا چاہیے، جس طرح نازل کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ہماری کتاب یعنی قرآن مجید کے بارے میں اپنی زبان میں غلط بیانی کریں گے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف 17 دن میں سریانی زبان سیکھی، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کو بھیجنے کے لیے سریانی میں لکھا کرتا تھا جو پیغامات تھے، اور ان کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اور کوئی لینگویج سیکھنا اور پھر یا اور کسی کتاب یا اور کسی مذہب کو پڑھنا، اور اس وقت تک جب تک آپ کی اپنی گرپ قرآن پہ ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھنے کی کوشش کی، یا میں نے کسی اور مذہب کی کوئی اور الہامی جو ان کی اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بھی خدا کی طرف سے کتاب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تو یہ بڑی خطرناک کوشش ہوتی ہے اگر آپ کا علم جو ہے یا آپ کا جو تدبر ہے وہ قرآن کے اوپر پورا نہ ہو۔ اسی طرح ایک عالم نے کہا کہ جب آدمی صاحب فکر ہو تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت ہو جاتی ہے، اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسی لیے بار بار دعوت دیتے ہیں کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں۔
عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح فرمایا، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت دی، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل ہی کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی عزت جو ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اسی غور و فکر کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرتے ہیں۔